إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبیٰ، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید سورۃ الکہف کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ بھی بنایا اس کی زیب و زینت کے لیے بنایا، ایک دن آئے گا ہم یہ سارا کچھ فنا کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور تختی والے، کتبے والے، یہ ایک ہی افراد ہیں۔ کانوا من آیاتنا عجبا، کیا یہ ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہیں کہ اللہ نے یہ چند نوجوان غار کے اندر تقریباً 309 سال ان کو یہاں پہ سلائے رکھا، اور پھر اپنے قدرت کے ساتھ ان کو صحیح سالم وہاں سے بیدار بھی کیا، جگایا بھی، اٹھایا بھی، اور یہ بالکل صحیح سالم تھے۔ کیا یہ ہماری بڑی عجیب نشانی آپ نے شمار کر لی؟ ہماری نشانی تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔
کیونکہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ جیسے چاہے کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی تعجب نہیں۔ اے انسان، اللہ کی قدرت اس سے بہت بڑی ہے، اللہ کی نشانیاں اس سے بہت بڑی بڑی ہیں۔ یہ تو چند نوجوان ہیں جن کو اللہ نے 309 سال تقریباً سلایا، پھر دوبارہ اٹھایا۔ اس سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا بنائی، آسمان بنائے، زمین بنائی، اس کی مخلوقات بنائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری فرد اللہ جب بنایا اور بنائیں گے، پھر ان سب کو فنا کر کے اللہ قیامت کے دن میدان حشر میں سب کو جمع کر لے، زینت کی ساری چیزیں اللہ چٹیل میدان بنا دے۔ کیا یہ رب کی چھوٹی بات ہے؟ اللہ کی چھوٹی قدرت ہے، چھوٹی نشانی ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ ایک انسان کیا، چند نوجوان کیا، اللہ کہتے ہیں پوری انسانیت کو پیدا کرنا ایک طرف ہے، یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں۔ آسمان اور زمین بنانا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ اللہ کی تو یہ قدرت ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان اور یہ زمین بنا دی، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ لہذا یہ معمولی سا قصہ آپ اس کو بہت بڑی نشانی نہ سمجھے اور کوئی اس کو عجیب سمجھ کر ان کا انکار نہ کرے۔ ہاں، یہ رب کی نشانی ضرور ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ خبردار کوئی اس کا انکار نہ کرے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے ان کو ہماری عجیب نشانیوں میں شمار کر لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین اصحاب کہف کا قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ پہلے مختصر بیان کیا، پھر آگے اللہ رب العالمین تفصیل سے بیان کریں گے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب چند نوجوانوں نے غار کے اندر پناہ لی۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اصل میں عیسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، توحید کا پیغام دیا، تو اس دور کے جو لوگ تھے اور یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہوئے، ان کو قتل کرنا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بچا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ساتھی باقی بچے تھے، ان کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، وہ پیغام دیتے رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے چند نوجوانوں کو پیغام دیا، توحید کا انہوں نے مان لیا۔ اب وہ قوم کے بادشاہ اور بڑے بڑے سرداروں اور قوم کے سامنے توحید کا اعلان کرنے لگے اور مشرکوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ ان کی جان کو جب خطرات لاحق ہوئے، وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں جو فلسطین اور اس کے آس پاس دوسرے علاقے جو ہیں اس کے قریب ایک غار تھی، وہاں پر پناہ لی۔ تو وہاں پر جب پناہ لی ہے تو اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس اول فتیۃ الی الکہف، جب غار کے اندر چند نوجوانوں نے پناہ لی۔ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، پوری قوم کا بادشاہ، پورے لوگ یہ سارے اے اللہ ہمارے مخالف ہو چکے ہیں توحید کی وجہ سے۔ اے اللہ آتنا من لدنک رحمہ، اب تو اپنی طرف سے ہمارے اوپر خاص رحمت نازل فرما۔ آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی رہنمائی اور آسانی فرما۔ یہاں پر یہ بات میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ جب انسان مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں آ جائے، دنیا ساری کی ساری آپ کے مخالف ہو جائے،
بالکل آپ کے سامنے اندھیرا ہو لیکن اللہ کی ذات موجود ہے، اس سے آپ کا اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب ذو الجلال اپنے بندوں کی پکار کو سننے والا ہے۔ پریشانیاں آ جائیں، اندھیرے چھا جائیں، اس وقت بھی آپ یہ دعا کریں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اپنے خاص رحمت کا نزول فرما، ہمارے معاملے میں اپنا خاص رحم و کرم فرما، آسانی فرما۔ ان نوجوانوں نے یہ دعا کی اور غار کے اندر پناہ لی۔ اللہ کہتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ وہ لوگ نوجوان غار کے اندر گئے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، ان کو سلا دیا۔ انسان جب سوتا ہے جسم کے تمام اعضاء سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سب سے آخر پر جو اعضاء آرام کرتے ہیں وہ کان ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان ہلکی نیند میں ہوتا ہے، آنکھیں بند ہیں لیکن کچھ چیزیں سنائی دے رہی ہوتی، کہتے ہیں میں سن رہا تھا۔ آخر پر کان سوتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، فِي الْكَهْفِ غار کے اندر، سنین عددا کئی سال، ہم نے گنتی کے کئی سال ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، ان کو غار کے اندر سلا دیا، تقریباً 309 سال تک یہ نوجوان غار کے اندر اللہ کی قدرت کے ساتھ سوئے رہے۔ ثم بعثناہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر دوبارہ ان کو جگایا، اٹھایا، بیدار کیا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم عملی طور پر بھی جان لیں کہ ان سونے والوں میں سے کون اپنے سونے کی تعداد کو، گنتی کو صحیح شمار کرتا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ اللہ تعالیٰ نے مختصر تعارف فرمایا، آگے اللہ تفصیل سے بیان کرنے لگے۔ اصل میں یہ بنی اسرائیل کے اندر، اہل کتاب کے اندر یہ قصہ بہت معروف تھا، اور اس کی حقیقت کے ساتھ تاریخی باتیں اور جھوٹ اور سچ ملا کر اس کو بڑا غلط نظریے سے بھی پیش کیا جانے لگا، مختلف باتوں کو ساتھ ملایا جانے لگا، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب لوگ بھیجتے، سوال کرتے، اچھا یہ نبی سچا ہے تو پھر اہل اصحاب کہف اور غار والوں کے بارے میں بتلائے، ان کا کیا ماجرا تھا، کیا معاملہ تھا، آقا سے تکرار کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، اے نبی نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو اصحاب کہف کا صحیح برحق جو قصہ اور واقعہ ہے ہم بیان کرتے ہیں قرآن کے اندر، آپ اس کو سماعت فرمائیں اور یہ لوگوں کو بیان کریں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اللہ کہتے ہیں چند نوجوان تھے اس قوم کے۔ یہ آیت اور یہ سورت پوری پڑھیں تو اس کے پڑھنے سے، شواہدات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ امیر زادے تھے، امیر گھرانے سے، اونچے طبقے کے نوجوان تھے اور اس گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا، چند نوجوان اللہ پر ایمان لے آئے، توحید پر استقامت اختیار کی۔ وزدناہم ھدی، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت میں اور آگے بڑھایا، ان کا ایمان ہم نے اور بڑھا دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھے، مضبوط کیا، حوصلہ دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جرأت دی، شجاعت دی۔ اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، ظالم بادشاہ اور اس کے حواری، ان سب کے سامنے ان نوجوانوں نے اپنے دین کا، اپنی توحید کا برملا اظہار کیا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور اپنی توحید کا اعلان کرنے کے لیے حوصلہ، ہمت، جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ انسان اس کو ڈر ہوتا ہے کہیں ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم نہ کر دے،
میری جان کو خطرہ ہے، انسان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو حوصلہ دیا، اور یہ بہترین جہاد ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر، سب سے بہترین جہاد یہ ہے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا۔ اور ان نوجوانوں نے وقت کے حکمران بادشاہ اور اس کے حواریوں کے سامنے اپنے ایمان کو چھپا کے نہ رکھا بلکہ اس کا اظہار کیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اس وقت کے لوگ اپنے بادشاہ کو بھی رب مانتے تھے اور بادشاہ اپنی مورتیوں کو بھی سجدے کرتے تھے، لوگ بادشاہ کو بھی مانتے، مورتیوں کو بھی سجدے کرتے۔ ان اللہ کے نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے توحید کا اقرار کیا اور کہا ربنا رب السماوات والارض۔ اور لوگوں سن لو، بادشاہ کے دربار میں یہ نوجوان اعلان کر رہے ہیں ہم دنیا کے کسی شخص کو رب نہیں مانتے، ہمارا اگر کوئی رب ہے تو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے۔ توحید ربوبیت کا اعلان کیا، لوگوں ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، آگے توحید الوہیت پہ سمجھا دی۔ لوگوں یاد رکھو جب آسمان و زمین کا رب وہ ایک اللہ ہے، پھر عبادت بھی اس ایک اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ لن ندعو من دونہ احدا، ہم اس کے علاوہ دنیا کے کسی جھوٹے معبود کے سامنے ماتھا نہیں جھکائیں گے، سر نہیں جھکائیں گے، اس کو رکوع اور سجدے نہیں کریں گے۔ بادشاہ کے دربار میں توحید کا اعلان کیا، لقد قلنا اذا شططا، جب ہمیں بات سمجھ آ گئی آسمانوں کا مالک وہ رب ذوالجلال ہے، زمین کا مالک وہ رب ذوالجلال ہے، اس کائنات کو بنانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، تو پھر اگر اس جاننے کے باوجود بھی ہم رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے رکوع اور سجدے کریں، اس رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنی زمینیں دھڑیں اور جھکائیں، پھر لقد قلنا اذا شططا، پھر تو نا انصافی کی بات ہوگی، ظلم کی بات ہوگی، عدل و انصاف والی بات نہ ہوگی۔ لہذا عدل پر مبنی بات یہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، ہم اس ظلم والی بات کو نہیں کریں گے، انصاف والی بات یہ ہے کہ ہم اس ایک اللہ کو پکاریں گے۔ ان نوجوانوں نے اس بادشاہ کے سامنے توحید کا اقرار کیا، پھر انہوں نے صرف اپنی توحید کا اعلان نہیں کیا بلکہ مشرکوں کے شرک کا رد بھی کیا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، کہا یہ جو بیٹھے ہیں بادشاہ کے دربار میں، ان ہماری قوم والوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ ان کو رب مانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پیشانیاں رگڑتے ہیں، ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہیں، اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی برہان ہونی چاہیے کہ ان کو رکوع کرنا ہے، ان کو سجدہ کرنا ہے، ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ جب انہوں نے نہ زمین بنائی، نہ آسمان بنایا، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک، ہم ان کے سامنے اپنی پیشانی کیوں جھکائے؟ یہ ہمارے سامنے دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اور آج کا توحید پرست نوجوان بھی یہی کہتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں اور غیروں کے سامنے جھکنے والوں، تمہارے بھی بڑے دعوے ہیں کہ علی حجویری بھی کہتا ہے لولا یاتون علیہم بسلطان بین، آج کا اہل حدیث نوجوان رب کا قرآن پکڑ کے تیرے سے سوال پوچھتا ہے، اس پر کوئی دلیل لے کر آ کہ یہ دعویٰ ہے، بڑی بڑی امام بڑی کرتے میری کھوٹی قسمت خرید اور غیروں کو قسمت کھوٹی
اس کو کھڑی کرنے کے لیے کوئی دلیل تو لے کر آ۔ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے شرکیہ جملے کہتے ہیں۔ شاہ جمال پتر دبے رتیلان لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی ایک دلیل لے کر آؤ کسی کو اس سے اولاد نہیں ہو۔ شہباز کرے پرواز جانے دلوں میں راز، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی ایک دلیل لے کر آؤ کہ وہ دلوں کے راز سامنے والا ہو، وہ غیب کو جاننے والا ہو۔ یہ صحابہ کا اللہ کے توحید پرست ولی بندے 309 سال غالباً غار میں سوئے رہے۔ ان بیچاروں کو یہ پتا نہیں ہم کتنی دیر سوئے ہیں، اور آج کا ولی جناب وہ تو فوت بھی نہیں ہوئے، یہ مر کر سو کر یہ قبر میں مٹی میں جا کر یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ سچے ہیں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر یہ سجدے کے قابل ہیں، اگر یہ رکوع کے قابل ہیں، اگر یہ منت و سماعتوں کے قابل ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی تو دلیل لے کر آؤ کہ جہاں پر موجود ہو غیر غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ نہ پاگل پار کسی کے پاس ایسی دلیل ہے، وہ ہندوانہ رسم و رواج، وہ ایک رنگ کو چھوڑ کر کئی ایک کو پوچھنے والے، نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ اس پادر کے اندر آ کر اس کلمہ گو کے پاس جو غیروں کے پوچھنے والا اس کے پاس کوئی دلیل ہے۔ رب کا قرآن یہی چیلنج کرتا ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، ایک رنگ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے بھکاری بننے والوں تم کوئی دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ برحق ہے تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ ہم اس رب کو پوچھتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے کہ وہ آسمانوں کا رب ہے، وہ زمین کا رب ہے، وہ عرش کا رب ہے، وہ فرش کا رب ہے، وہ ہواؤں فضاؤں کا رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، اس کی مخلوقات کا رب ہے۔ جب رب وہ ہے، سجدہ اسی کے سامنے ہوگا، منتیں اسی کے سامنے ہوگی، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین۔ اور ان اصحاب کہف کے نوجوانوں نے کہا تھا، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، جس نے ایک رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ماتھے ٹیکے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ گویا وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ غیروں کے آگے رکوع سجدے کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، لہذا عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی۔ ان اصحاب کہف میں بادشاہ کے دربار میں سر عام مبانگ توحل پر ملا اپنے توحید کا اظہار کیا اور مشرکوں کے شرک کا رد کیا، اور پھر ساتھ ہی کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ۔ ان کو پتا چلا کہ نہ بادشاہ نے ہماری توحید کی دعوت کو مانا، نہ قوم والوں نے مانا، اب یہاں پر ہماری جان کو خطرہ ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، آپس میں باتیں کرنے لگے، جب تم قوم والوں سے، ان کے عقیدے سے، ان کے نظریات سے، ان کے افکار سے، ان کی سوچ سے تم الگ ہو گئے ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پھر ایسا کرو کسی غار میں چھپ جاؤ، اپنی جان بچاؤ اور غار کے اندر پناہ لے لو۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تمہارے لیے اپنے رحمت کے معاملے کھول دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے اپنے آسانی کے معاملات آسان کر دے گا، تمہارے لیے رہنمائی کرے گا۔ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ جرم کیا تھا؟ توحید تھی۔ یہ شروع سے سلسلہ چلتا آیا ہے، جس نے بھی توحید کا نام لیا اس کے اوپر پریشانیاں، مشکلات آفتے آئی ہیں۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نام لیا، باپ بھی مخالف ہو گیا، قتل کی دھمکیاں دے دی، پوری قوم مخالفت میں آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ توحید کہا، لوگ ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، رب ذوالجلال نے آسمانوں پہ بلا دیا۔
وقت مختصر ہے، بات مختصر، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ کے اندر تقریباً 40 سال زندگی بسر کی، اور سارے کافر یکسواں ہو کر کہتے تھے ما جربناک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے، دیانت دار پایا ہے، آپ امین ہیں۔ لیکن جب میرے نبی نے کوہ صفا پہ چڑھ کر توحید کا پیغام دیا، او مکہ والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، مکہ والو، مکہ کے چودھریوں، مکہ کے سرداروں اور قریش والوں، میں نبی کی بات کو سن لو، اگر تم جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر، دنیا کے معبودوں کو چھوڑ کر ایک رب کو مان لو، ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ وہی مکہ کے لوگ چند لمحات پہلے نبی کی صداقت کی گواہی دینے والے نعوذ باللہ وہی باتیں کہنے لگے۔ کوئی کہنے لگا یہ جادوگر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ کوئی کہنے لگا یہ کاہن ہے، کوئی کہنے لگا نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے۔ لوگوں اس سے پیچھے ہٹاؤ، اس کی بات کو نہ سننا، اس کے قریب نہ لانا۔ میرے نبی کو پریشانیاں کی جانے لگی، میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، اس توحید کے جرم میں میرے نبی کو آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ اس توحید کے جرم میں وہی نبی جو توحید کا اعلان کرنے سے پہلے ان کے پاس بڑا امانت دار تھا، اسی نبی پر تبرہ بازی کی جانے لگی۔ میرے نبی کو اتنا ظلم کیا گیا حتیٰ کہ آقا کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ اور میرے آقا بھی جب مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اے اللہ کے گھر بیت اللہ، اے مکہ کی وادی، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتے۔ وہ امام الانبیاء کو قتل کرنے کا چاہتا ہوئے میرے نبی نے بھی مکہ سے جب ہجرت کی، غار کے اندر 3 دن تک پناہ لی۔ نبی کے صحابہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، داستانیں رقم کی گئی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر ان کا جرم کیا تھا؟ مکے کی گلیوں میں قماش کمنڈے ان کو مکے کی گلیوں میں قصیدہ کرتے تھے۔ جرم کیا تھا؟ توحید کا جملہ بولتے تھے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ دنیا والے کو تانے دیتے تیرے نہیں مانتا، ایک ہی جرم تھا۔ امیہ اس جرم کی تلاش میں بلال حبشی کو مکے کی گلیوں میں قصیدہ تھا۔ جرم توحید تھا۔ جب میں آل یاسر کو دیکھتا ہوں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں، نبی کے صحابہ کو کٹتے دیکھتا ہوں، چلتے ہوئے گناہوں میں جاتے دیکھتا ہوں، چلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، پیٹ پہ پتھر رکھے جاتے تھے، اس وقت تک نہ اٹھایا جاتا جب تک نیچے سے کوئلے وہ بند نہ ہو جاتے، ان کی چربیاں پگھل نہ جاتی، اس وقت تک ان کو وہاں سے نہ اٹھایا جاتا۔ جرم کیا تھا؟ یہ توحید تھی۔ صحابہ ڈٹ گئے، ایمان لے کر آئے، پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میرا رب کہتا ہے وہ دنیا کے اندر میرے وہ بندے اور نوجوان جنہوں نے یہ کلمہ کہا اللہ تو ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر توحید پر ڈٹ گئے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو ہلا نہ سکی۔ پھر رب کہتا ہے تنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسے مضبوط توحید والوں پر آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں، پھر توحید والوں پر رب کے انعام ہوتے ہیں، پھر توحید والوں پر اللہ کی نعمتیں برستی ہیں۔ وہی بلال حبشی تھا، چندہ زمین پہ تھا، قدموں کی آج جنت کے بالا خانوں میں آتی تھی، آخر بچا کی آتی توحید کی۔ دنیا والے پتھر مارتے ہیں، امام الانبیاء کو طائف کی وادی میں لوگوں نے پتھر مارے، میرے نبی کو لہو لہان کیا۔ جرم کیا تھا؟ توحید تھا۔
مکہ سے ہجرت کی، جرم کیا تھا؟ توحید تھا۔ بدر کا معرکہ ہوا، جرم کیا تھا؟ توحید تھا۔ احد کا میدان سجا، جرم کیا تھا؟ توحید تھا۔ امام الانبیاء کے دندان مبارک شہید ہوئے، جرم کیا تھا؟ توحید تھا۔ حضرات محترم نبی کائنات نے اپنی زندگی میں اتنی جنگیں لڑی، صحابہ شہید ہوئے، ایمان کی خاطر جانیں قربان کر دی، کربلا ان سے لوٹے گئے، ان کے مال و دولت کو چھینا گیا، سب کچھ لوٹا دیا توحید کی خاطر۔ اللہ یہی کہتے ہیں، اصحاب کہف کے نوجوان بھی تھے، انہوں نے امیر زادوں نے اپنے دنیا کی مال و دولت کو سامنے نہیں رکھا، پاؤں کی ٹھوکر میں رکھ کے اڑا دیا، توحید کو سینے سے لگایا۔ آج کتنے سال گزر چکے، رب کا قرآن آج بھی ان کا تذکرہ کر رہا ہے، انشاءاللہ کل وہ جنت کے مہمان ہوں گے۔ یہی رب کا قرآن کہتا ہے، لوگوں توحید پہ ڈٹ جاؤ، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی دے توحید پہ، موت آئے توحید پہ، زبان پہ اللہ کلمہ توحید جاری فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔